تقیہ کے سلسلے میں ہم نے روایات کل آپ کی خدمت میں پڑھی تھی. اب آگے خوئی، یہ ہے درس خارج آگے خوئی کا. آگے خوئی کا درس خارج ہے تنقیح، جلد پنجم 5ویں جلد ہے، پیج نمبر 222 کے آس پاس. تقیہ کے اوپر گفتگو کی آگے خوئی نے، مفصل گفتگو کی ہے. تقیہ کی کتنی اقسام ہیں، کیا ہے تقیہ وغیرہ وغیرہ، جو فقہی گفتگو بھی ہے اس سے ریلیٹڈ. ظاہر میں اس کو ترجمہ کر اس کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر آگے خوئی روایتوں کو، صحیح روایتوں کو لے کر آتے ہیں. ان تقیہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان تقیہ دینی و دین و آبائی. چھٹے امام کا تو دین ہے مولا، ہمارا دین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم صرف حسینی ہیں، باقی ائمہ اطہار علیہم السلام نعوذ باللہ من ذالک. کوئی شیعہ تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم لاشعوری طور پر یہی ہیں، لاشعوری طور پر یہی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تقیہ میرا دین ہے، میرا دین ہے. آج کی جوانوں سے کیا کہتے ہیں؟ جوان کیا کہتے ہیں؟ میرا عقیدہ ہے. جبرائیل لے کر ہے آپ کا عقیدہ. ہر جوان کیا کہتا ہے جب کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ ڈسکس کیا جائے تو کہتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، یہ میرا عقیدہ، بس میرا عقیدہ تو میں تو جہنمی. آپ بتائیے آپ کا جو عقیدہ ہے جبرائیل سے آپ نے انڈورس کیا ہے، جبرائیل سے تائید لی ہے، امام معصوم سے آپ کا کوئی کنیکشن ہے؟ کہاں سے یہ عقیدہ بنایا؟ یہ جو کہتے ہیں عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی ہے. اما خدا اور ائمہ سے پوچھیں گے یا خود عقیدہ بنائیں گے؟ میں اکثر جملہ کہتا ہوں ہمارے عقیدے کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے عقیدے رات کی تاریکی میں چادر اوڑھ کر تصورات کے ذریعے سے ہم عقیدے بناتے ہیں. اس طرح دین خدا نہیں بنتا ہے، اس طرح دین خدا نہیں بنتا ہے. آغا خوئی، چلیں آغا خوئی کو پڑھیں. کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے فرماتے ہیں معصوم کی حدیث ان تقیہ دین، چھٹے امام فرماتے ہیں تقیہ میرا دین ہے. تم کو قبول کرنا ہے میری امامت، کہنا ہے میں ڈرپوک ہوں تو کہو ڈرپوک ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، 100 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا دین ہے تقیہ، چاہے تمہیں مانو یا نہ مانو. اور یاد رکھنا یہ کوئی ڈرپوکی نہیں ہے، یہ ڈرپوک ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کی اطاعت ہے، حکم خدا کی اطاعت ہے. فرماتے ہیں ان تقیہ دینی و دین و آبائی، میرا دین ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد کا دین ہے. لا دینا لمن لا تقیہ لہو، اس کا کوئی دین نہیں جو تقیہ کو نہیں مانتا، جو تقیہ کو نہیں مانتا اس کا کوئی دین نہیں. یہاں تک جو ہے آگے خوئی نے بہت ساری خوبصورت بڑی زبردست حدیث بیان کی. اور ایک جملہ امام فرماتے ہیں لو قلتو، کل کی حدیث یاد ہے نا نماز والی حدیث یاد ہے کہ تارک الصلاۃ، امام معصوم معتبر حدیث میں فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. امام فرماتے ہیں اس حدیث میں، کیا فرماتے ہیں؟ لو قلتو ان تارک التقیۃ کتارک الصلاۃ، جو تقیہ کو چھوڑے ایسا ہے جنہیں نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارا تو نعرہ ہے، کیا ہے؟ اب میں کہوں گا تو کسی کی جسارت اور کسی کی توہین ہو جائے گی. ہم فقط لبیک لبیک ہیں، یہ ہمارا نعرہ ہے. امام صادق علیہ السلام کا نعرہ کیا ہے سن لیجئے. امام معصوم کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ کم ہے روایت میں کہ نعرہ اور سلوگن کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہو. امام فرماتے ہیں لیس منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے، من لم یجعل التقیہ شعارہ و دسارہ، جس کا نعرہ جس کا سلوگن تقیہ نہیں ہے وہ ہمارا دین پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں. جس کا سلوگن تقیہ نہ ہو، جس کا سلوگن تقیہ نہ ہو وہ ہمارے دین سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے. لہٰذا اب یہاں تک بات آ گئی. اب سن لیجئے آگے خوئی نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا. میں نے کہا تھا کل انشاءاللہ وہ بات مکمل کروں گا. تقیہ کے لیے 4 ایگزمپشنز ہیں، 4 استثناءات ہیں جہاں پر تقیہ چھوڑنا یا جائز ہے یا تقیہ جو ہے وہ چھوڑنا واجب ہے. تقیہ چھوڑ دینا ہے، تقیہ نہیں کرنا ہے، تقیہ نہیں کرنا ہے. 4 مقامات پہ ایگزمپشن اور استثناءات ہیں. اب یہاں پر آگے خوئی، چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں منتظمین سے اور آپ تمام مومن و مومنات سے کہ آج مجھے کم از کم یہ مجھے جملات مکمل کر لینے دیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو پھر مجھے کل دوبارہ سے جو وہ یہاں سے جوڑنا پڑے گا. میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. اب یہاں پر آغا خوئی نے ایک سوال اٹھایا، ایک کوشچن ریز کیا، ایک سوال اٹھایا. کیا سوال اٹھایا؟ کہ بھائی جب تقیہ کا مطلب ہے اپنی جان کو بچانا، اپنی تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان کو بچانا. آغا خوئی عبارت پڑھوں گا آغا خوئی کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے کوئی فتنہ اور جو کوئی خیانت کی ہے. ایک ایگزمپشن، ایک استثناء تقیہ کے لیے. کیا ہے ایک استثناء تقیہ کے لیے؟ جب تقیہ کرنے کی وجہ سے دین ختم ہو رہا ہو. خوب توجہ کیجیے گا، تقیہ کرنے کی وجہ سے دین ختم ہو رہا ہو، دین مزمحل ہو رہا ہو، حق مزمحل اور ختم ہو رہا ہو اور باطل پروان چڑھ رہا ہو.
اگر تقیے کو چھوڑ دے تو who will decide؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو دین کا تو چونچو کا مربع نکل جانا ہے. میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ فقیہ و مرجع و مجتہد. غیبت کے زمانے میں عقل میتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. امام معصوم سے پوچھیں گے. لیکن جب حالت ایسی ہو جائے، کیا حالت ہو جائے؟ تقیہ کیا دین نابود ہو جائے گا، تقیہ کیا دین ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں صحیح، یہ ایگزمپشن واضح ہو گیا. یہاں پر تقیہ جائز نہیں ہے، یہاں پر تقیہ حرام ہے تقیہ کرنا. اب توجہ کیجئے گا، آغا خوئی کی عبارت کما اذا علم بانہ ان عمل بالتقیہ ترتب علیہ اضمحلال الحق و اندراس الدین الحنیف، کہ اگر تقیہ کیا تو دین حنیف ختم ہو جائے گا، حق مندرس ہو جائے گا، مٹ جائے گا. وظہور الباطل و ترویج الجبت و طاغوت، اور باطل ظاہر ہو جائے گا اور جبت و طاغوت کی حکومت ہو جائے گی. اگر یہ صورتحال ہو جائے یعنی ختم ہو جائے گا بالکل. ورنہ ائمہ کے دور میں جبت و طاغوت تھے، ائمہ کے دور میں باطل تو تھا، لیکن نہیں، ابھی تک حق اتنا ہے گٹھنیوں کے بل چل سکتا ہے. ختم بالکل ختم نہیں ہو رہا ہے، بالکل ختم ہو رہا ہوں. اب توجہ کیجیے، یہاں پہ آخوئی کیا کہتے ہیں؟ ولا اشکالہ ہی نہیں زین. اس وقت اگر صورتحال ہو تو کوئی شک نہیں ہے کہ تقیہ اس وقت جو وہ کرنا ضروری ہے. اب میں چھوڑتے ہوئے عبارت حوالہ دے دیا ہے، جو جا کے تحقیق کر لیجئے گا. یہاں پر میں آ جاؤں آخری عبارت. آخوئی بات کرتے کہتے وَلَعَلَّهُ، آج ہمارا بچہ اور جوان جانتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کو ایسا لگتا ہے کہ امام معصوم اسی جوان سے پوچھ کر کوئی کام کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہمارا بچہ کہتا ہے امام نے یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا، وہ اس لیے کیا، امام نے قربانی اس لیے دی، امام نے قیام اس لیے کیا، امام نے بیعت اس لیے نہیں کی، امام نے بیعت اس نے کی. ماشاءاللہ جو کہ ہمارا بچہ اتنا انٹلیکچوئل ہو گیا کہ میں نے روایت پڑھی تھی نا آپ کی خدمت میں کہ ہم غیبت ظہور کی تیاری کروانے اپنے بچوں کو کہ جب امام آئیں گے نا تو امام سے کس طرح اعتراض کرنا. اب تم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہو، امام سے اعتراض کرنا، بولنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مولا. یہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں آج ماشاءاللہ آج کے جوان. اب توجہ کریں، آغا خوئی اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مجتہد ہو کر کیا کہتے ہیں؟ لعلہ کا مطلب کیا ہے؟ شاید. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسا. امام کیا آگے خوئی کہتے ہیں؟ میں بھی، شاید. فرماتے ہیں لعلہ. اب سوال، کیوں سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے تقیہ نہیں کیا؟ کیوں سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے تقیہ نہیں کیا؟ کیوں سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیے؟ وہ خدا فل ان دا بلینکس کر لیں. تقیہ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ تقیہ نہیں کیا. صحیح نا؟ تقیہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں امام؟ ہاں نہیں، تقیہ نہیں، کیا ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا تو بچ جاتے. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے کہوں. ہاں بالکل. اگر امام تقیہ کرتے تو امام یہ کام کرتے نا. آگے خوئی فرماتے ہیں شاید امام نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، شاید مجھے نہیں معلوم ہے. یعنی آگے خوئی فرماتے ہیں شاید امام معصوم نے اس لیے جان کو قربان کیا اور اس آپشن کو یوز نہیں کیا. کیوں؟ لعلہ. اولا تو لعلہ فرماتے شاید. کس لیے؟ امام فرماتے ہیں مجھے تو نہیں، اگر کوئی فرماتے مجھے تو نہیں معلوم کہ امام حسین نے کیوں جان کو قربان کیا. شاید امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا، شاید یہی جو ایگزیمشن آگے کوئی کہتے کہ میں نے بیان کیا کہ دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. دیکھیں امیر المومنین کے زمانے میں کتنے تھے مسلمان؟ کتنے حق پر تھے؟ 3. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں کتنے تھے لوگ حق پر؟ روایت کا جملہ 3. سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے زمانے میں کیا ایسے وقت تھا کہ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ کیوں انہوں نے تقیہ نہیں کیا؟ فرماتے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سید الشہداء سلام اللہ علیہ اپنی جان کو اپنے اصحاب کی قربانی نہ دیتے، قیامت تک دین خدا مزمحل ہو جاتا، ختم ہو جاتا، نابود ہو جاتا. ورنہ کیا کرتے؟ آگے خوئی سے سوال کریں، اگر یہ نہ سچویشن ہوتی تو دین بچ رہا ہوتا تو امام حسین کیا کرتے؟ یہ آپ خود سمجھ لیجئے. یہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اپنے تصوری امام کو نہ بنائیے. جو حجت خدا نے اپنا تعارف کروایا ہے نا کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے، حجت خدا کیا ہوتا ہے.